اور ابھی میں نے جمعے کی تقریر میں کہا مولوی کلیم تو ممرا راجستھان اور کہاں کہاں مناظرے کا چیلنج کرتا گھوم رہا ہے، تیرا باپ کرلا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں آ جا مناظرہ کر لے۔ اور جو تو فتاوی رضویہ شریف ممرا کے اندر جا کر کے تو نے 3 اگست کے جلسے میں یا پروگرام میں کسی تقریب میں تو نے پڑھی، اسی فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد کے اسی فتوے کو میں نے آج جمعے میں پڑھ کر کے سنایا۔ لیکن جب میں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دے یا تو دارالعلوم رضویہ غریب نواز میں آ جا، نادانی اس میں لہو لعاب، کس میں؟ مروجہ تعزیہ داری میں، اس میں برائے جہالت و نادانی، اس میں لہو لعاب و افعال ناجائز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، شروع میں آپ کو جو یہ ویڈیو دکھائی گئی ہے اسے آپ بغور دیکھیں، سنیں، اور اس پر جو میں تبصرہ کر رہا ہوں اللہ و رسول کے واسطے اسے بالاستیعاب سنیں اور پھر منصفانہ فیصلہ دیں کہ کس کی بات اقرب الی الفہم ہے۔ ہر رات میں یہ صاحب 1 گھنٹہ 29 منٹ 19 سیکنڈ مشاہدی نیٹ ورک پہ لائیو آئے، اور اس دوران بھی وہاں پر لوگ کمنٹس کرتے رہے اور ابھی بھی کمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جو گالیاں دی ہیں آپ جب پورا سنیں گے تو نوٹ کریں گے کس مقام پر انہوں نے بےہودگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے بس فارسی کی یہ رباعی یعنی 4 مصروں کا شعر: دشنام اگر دہد خسی سے چارہ نبوت بجس سنیدن، کہ کوئی دریدہ دہن اگر گالیاں پکنے پہ آ جائے تو سوائے سننے کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ گر پائے کسے سگ گزیدہ با سگ نہ تواں ریوز گزیدن، کہ اگر کوئی کتا کسی آدمی کے پیر کو کاٹ لے تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ آدمی بھی بدلے میں اس کتے کو کاٹے، یعنی صبر کرے۔ اور ایک مشہور شعر ہے کہ ڈوبے ہیں میرے ہاتھ اپنے ہی لہو میں، یہ کانچ کے ٹکڑوں سے محبت کی سزا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 14 جولائی 2024 کو 2-4 سالوں سے ادھم مچانے والی ایک پارٹی کو، ایک باغی ٹولے کو، جو بار بار اپنی تقاریر میں، محافل میں کبھی 1 کروڑ کبھی 25 لاکھ کا اعلان کر رہا تھا، فروغ بدعات کے سلسلے میں ہم نے چیلنج مناظرہ دیا۔ تو جن کو ہم نے چیلنج مناظرہ دیا ان کی جانب سے جواب کے طور پہ کتا، کاکروچ، چھپکلی، مطبخ میں چاول بنانے والا اور ہمارے مقابلے کا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں آئی۔ لیکن ان کے چاہنے والوں کو زکام ہو گیا اور وہ موقع موقع سے پھدکنے لگے، لیکن میں نے کسی کو منہ نہیں لگایا۔ میں جانتا تھا کہ ان کیڑے مکوڑوں میں اگر میں الجھ گیا تو پھر اصلی شکار جو میرا ہے وہ محفوظ رہے گا اور وہ سامنے نہیں آئے گا۔ تو میں ان کیڑے مکوڑوں کو خاطر میں نہ لاؤں، تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں ان صاحب کے حوالے سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو وجہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے رات سے کئی لوگوں نے ان کی لنک بھیجی کہ اس کو سنیے، یہ کرلا ہی کے ہے، اس لیے آپ کو جواب دینا چاہیے۔ تو جب رات میں نے ان کی ویڈیو کھولی تو اتفاق سے 1 گھنٹہ 18 منٹ 11 سیکنڈ پر میں نے ڈائریکٹ جو ہے آگے بڑھا کر سنا۔ تو مشہور لفظ جو قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کریم کی سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 64 آپ دیکھیے، 64: وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، جس کو اردو میں لہو و لعب کہا جاتا ہے، اردو میں لہو و لعب۔ اور یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ لہو لعب، لہو لعب۔ آپ بار بار سنیے، کئی بار سنیے، مشاہدی نیٹ ورک پہ جا کر سنیے۔ لہو کا معنی تو خون ہوتا ہے، اور لعب محمل ہے، بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ یہ صحیح لفظ لہو و لعب ہے۔ کیا ہے؟ لہو و لعب۔
اب جس شخص کو قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو، جسے یہ نہ معلوم ہو کہ قرآن میں یہ لفظ ایسا ہے اور اردو میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، اگر وہ یوٹیوب پہ آن لائن آ کر مجھے 4 گالیاں دیں، تو پیر صاحب کے وہ مریدین جو مہینوں سے پیر صاحب کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، حضور جاگ جائیے، حضور مناظرہ کر لیجئے، تو پیر صاحب بھی بڑی چالو چیز ہے، موقع موقع سے ایسی پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں۔ اور آج ماحول یہ ہے کہ کوئی کلیم حنفی کو 4 گالیاں دے دے تو وہ ڈائریکٹ مفتی بنے گا۔ میں کہتا ہوں اس میں رضوی، حشمتی اور سنابل والے، کلیم حنفی والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لفظ قرآن کریم کا ہے، لغت اٹھا کر دیکھیے، خود سنابل صاحب سے، شمائل صاحب سے پوچھئے کہ یہ مفتی صاحب نے جو 2 مرتبہ کہا، اگر 1 مرتبہ کہا ہوتا تو اسے سبقت لسانی کہتے۔ بھئی زبان پھسل گئی، نکل گیا۔ 2 مرتبہ، یہ شخص پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے۔ اگر یہ خود اپنے پیر صاحب کی آڈیو سنتا، جو انہوں نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد سے یہ عبارت پڑھی ہے، شمائل نے، سنابل نے، مہران نے، اور ان کے یہاں کچھ پڑھا لکھا آدمی نقیب الرحمن نے، تو یہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا۔ اب بتائیے، جس شخص کو بولنا ہی نہ آتا ہو، ہم نے اپنے چیلنج مناظرہ میں صاف اور واضح لکھا ہے، یا تو سنابل، یا تو شمائل، یا تو مہران، یا ان کا معزون ہم سے مناظرہ کرے، اور مناظر کا صرفی و نحوی غلطیاں نہیں چلیں گی، صرفی و نحوی غلطیاں نہ کرے، عربی عبارت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اخیر میں یہ صاحب میرا لیٹر پڑھ رہے ہیں، تو جہاں میں لکھ رہا ہوں کہ مناظر صرفی و نحوی غلطی نہ کرے، تو یہ لکھ رہے ہیں کہ مناظرہ صرفی و نحوی غلطی نہ کرے۔ ان کو فعل فاعل پتہ نہیں ہے، ان کو لفظ کا صحیح تلفظ نہیں پتہ ہے کہ یہ کیسا ہے۔ اب بتائیے میں ان سے کیا مناظرہ کروں؟ لیکن انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ تیرا باپ کلیم بیٹھا ہوا ہے، آ جا، ایڈریس دے۔ میرے گھر کا ایڈریس قصر ابو حنیفہ، نیئر کارتیکا ہائی اسکول، نیو ہال روڈ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ سنیوں کے بچے کو پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ۔ جو لیٹر ہیڈ ہم نے چیلنج مناظرہ کا ڈالا اس میں تک ایڈریس ہے، تو پھر یہ صاحب کہہ رہے ہیں ایڈریس دے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ایڈریس دیتا ہوں، آپ تشریف لائیے۔ ابھی ایڈریس دیا نا میں نے، چلیے میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ میرا مقصد تو مناظرہ کرنا ہے، عبارت کی تفہیم ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اصل میں کل رات میں ہوا یوں کہ میں علاقے جری مری میں ایک ہوٹل کے مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ اب ان کو مقابل اور پے کا بھی فرق نہیں معلوم۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوٹل پہ جمع ہوا اور 2-4-6 لونڈوں کو جمع کیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ مقابل کہتے ہیں سامنے کو، میں ہوٹل پر نہیں بیٹھا تھا، ہوٹل کے سامنے روڈ ہے، روڈ کے اس پار ایک کارخانے کے پاس میں بیٹھا تھا۔ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کل جمعہ میں جب میں نے للکارا تو ایسا ریاکشن ہوا کہ کوفی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ باخدا مجھے ان کا تعارف کل رات تک بالکل نہیں تھا کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں، کس مشرق کے ہیں، کس مغرب کے ہیں۔ کل دوپہر میں مجھے فون آنے لگے مارنے کے، کاٹنے کے، تو میں نے کہا بھیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو، کاٹنا چاہتے ہو تو یہ کام تو آن لائن ہوگا نہیں، سامنے سامنے ہوگا نا۔ ٹھیک ہے، میں 11:30 بجے فلاں مقام پہ آتا ہوں، آپ تشریف لائیے۔ دیکھیے میں نے اپنی آڈیو میں کسی کو وہاں بلایا نہیں، میں وہاں پہنچا تو الحمدللہ 90 سے 100 لوگ وہاں پہنچے۔ 11:15 پہنچ کر میں 11:35 یا 40 پہ وہاں سے نکل گیا۔ میرے آنے کے بعد اور بھیڑ ہو گئی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈریس نہیں مل رہا تھا، کوئی کہہ رہا ٹریفک کی وجہ سے میں پھنس گیا تھا، کہاں ہے مفتی صاحب؟ سوچئے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں فلاں مقام پہ جا رہا ہوں، وہاں 100-150 لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ اپنی ویڈیو میں کہتے اپنے گھر کا ایڈریس دے میں آتا ہوں، وہ گھر کا ایڈریس تو میں نے دے دیا، تشریف لائیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے یہاں آؤ، ٹھیک ہے میں آپ کے یہاں آتا ہوں۔ تو جب میں اعلان کر کے آپ کے یہاں پہنچوں گا، یہ بھی بتا دوں کہ پوری بمبئی میں ایک ہی مسجد میں ان کا کچھ معاملہ چل رہا ہے، کرلا
گارڈن میں پیچھے کی طرف ایک مسجد ہے، وہاں ان کا کچھ معاملہ چل رہا ہے، وہیں کے یہ صاحب امام ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے یہاں پڑھے لکھوں کی اتنی کمی ہو گئی کہ ایک غیر عالم کو آپ نے امام رکھا، جس کو قرآن کا لفظ تک بولنا نہ آتا ہو۔ خیر، تو جب میں وہاں اعلان کر کے پہنچوں گا تو سوچئے کیا معاملہ ہوگا، وہاں تل رکھنے کی جگہ رہے گی؟ تو میں تو واقعی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مناظرے سے فرار تو پیر صاحب اختیار کیے ہوئے، 1 ماہ ہونے کو آ گیا چیلنج مناظرہ کو، پیر صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بیچ بیچ میں اٹھ کے کبھی کوئی نقیب الرحمن نامی، کوئی عبد الرحمن نامی، کوئی اس طرح کے لوگ، کئی لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں۔ تو میں ظاہر سی بات ہر ایک کو منہ نہیں لگا سکتا۔ اب رہا، وہ کہیں گے کہ بھئی پھر تمہیں پیر صاحب کیوں منہ لگائیں؟ اس لیے کہ پیر صاحب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو وہ حضور قاضی القضات فی الہند کو چیلنج کریں، کیونکہ پیر صاحب ماں آبا و اجداد اس خانوادے کے غلام ہیں۔ جی ہاں، اور مجھے مدرسے نے یہ ڈگریاں دی ہیں۔ میں نے ممرہ کے بیان میں اپنی اسناد بھی شو کی کہ اس سن میں میں نے اس فن سے فراغت حاصل کی، تو مجھے مدرسے نے یہ حق دیا ہے کہ میں چیلنج مناظرہ کروں۔ تو میرا چیلنج مناظرہ ان کو تھا، آپ کو نہیں تھا، لیکن آپ کو برا لگ گیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، پیر صاحب نہ صحیح، آپ ہی صحیح۔ بھاگتے بھوت کی لنگوٹ بھلی، اگر بھوت میرے ہاتھ نہیں آیا تو اس کی لنگوٹ ہی صحیح۔ لیکن آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے۔ پہلے تو آپ پیر صاحب سے لیٹر لے کر آئیے، وہ کہیں کہ یہ خورشید صاحب، میں کیسے مفتی کہوں ایک غیر عالم کو جس کو قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ میں جو لفظ ہے وہ تک بولنے نہ آتے ہوں؟ 2 ہی لفظ ہے، لہو و لعب، اس کو بار بار یہ لہو لعب کہہ رہے ہیں، لہو لعب۔ تو جسے بولنا نہ آتا ہو، ظاہر سی بات ہے میں کیسے اس شخص کو مفتی کہوں؟ تو بہرحال پیر صاحب لکھ کر دے دیں کہ یہ صاحب ہم مناظرہ کریں گے، با خدا کلیم حنفی اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں مناظرے کے لیے آؤں گا۔ ذرا سوچئے کہ پہلے میں نے اپنے گھر پہ بلایا، کیوں 2017 میں مجھ کو انہوں نے بلا کر حملہ کیا تو احتیاطاً میں نے اپنے گھر کی بات کہی، تو کہا یہ مناظر مکان ہے۔ پھر میں نے کہا میں بریلی آتا ہوں، پیلی بھیت آتا ہوں، اس پر بھی پیر صاحب راضی نہیں ہے۔ اب ایسے ٹٹ پونجیے بے حیثیت لوگ اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں، چلیے آ رہے ہیں تو پیر صاحب کا لیٹر لے کر آئیے، پیر صاحب کہہ دیں کہ یہ خورشید صاحب ہمارے مناظر ہوں گے، کلیم حنفی آپ ہی کی قیام گاہ پر جہاں آپ امامت کرتے ہیں یا مکتب پڑھاتے ہیں بچوں کو الف با تا سا، جو بنام دارالعلوم چل رہا ہے، میں وہاں پہنچتا ہوں، آپ سے مناظرہ کرتا ہوں۔ لیکن پیر صاحب کو ان کی یہ ویڈیو ضرور دکھائی جائے جس میں انہوں نے مجھے گالیوں سے تو نوازا ہی ہے، لیکن مشہور 2 لفظ جس کو خود پیر صاحب نے لہو و لعب پڑھا ہے فتاوی رضویہ کی عبارت پڑھتے وقت 8ویں جلد میں، اس کو یہ لہو لعب پڑھ رہے ہیں۔ کیا پیر صاحب اس کی ذمہ داری قبول کریں گے کہ رہی صحیح عزت بھی گنوا دیں، لٹیا ڈوب جائے؟ ذرا سوچئے کیسے کیسے لوگوں کو مناظرے کا شوق چررایا ہے۔ یہ دیکھیے اسکرین پہ ان کا نمبر ہے، ان نمبروں پہ عوام سے میری گزارش ہے کال کریں، میسج کریں، بالکل گستاخی نہ کریں، ادب کے دائرے میں بات کریں کہ جناب مفتی خورشید صاحب جو آپ نے پڑھا ہے، تو یہ لفظ تو ہمیں لغت میں مل ہی نہیں رہا ہے، کوئی نئی لغت بھی تیار ہوئی ہے بھیا جس میں لہو و لعب کو لہو لعب کہا جاتا ہو، ذرا بتا دیجئے۔ تو کلیم حنفی نے کہا کہ میرا مقابل وہ ہے جو صرفی نحوی غلطی نہ کرے، آپ کو تو اردو بھی بولنی نہیں آتی ہے، تو مناظرے میں کیا ہوگا؟ تو بہرحال اب ایسے ایسے لوگ اٹھے ہیں اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جواب دیجئے۔ اب میں نے جہاں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہے، میں نے باخدا اس کی پوری ویڈیو نہیں سنی، وہی 1 گھنٹہ 18 منٹ 11 سیکنڈ پہ سنا، تو 2 مرتبہ انہوں نے اس لفظ کو اس طرح کہا، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ بڑی گالیاں اور بڑی اوچھی زبان اور بڑی بازارو زبان استعمال کی، اور کہنے لگا کہ کل میرے جمعہ کا بیان کا یہ ریاکشن ہوا کہ یہ رات میں چائے کی ہوٹل پہ پہنچے۔ ارے بھائی صاحب مجھے قتل کی دھمکیاں آ رہی تھی، تب میں نے کہا میں وہاں پہنچتا ہوں، آؤ بھیا جس کو شوق پورا کرنا ہے پورا کر لو، لیکن رات میں کوئی نہیں آیا، میں لوٹ گیا۔ پھر رات میں مجھے
کئی لوگوں نے ان کی لنک بھیجی کہ یہ لائیو آ کر ایسا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سنابل صاحب سے، شمائل صاحب سے، مہران صاحب سے لیٹر لے کر آئیے کہ یہ ہمارے مناظر ہوں گے، چونکہ میرا چیلنج مناظرہ انہی اشخاص کو ہے، انہی مختص لوگوں کے لیے ہے، خاص کیے ہوئے لوگوں کے لیے. اب آپ کو مناظرے کا شوق ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا شوق پورا کروں گا، اور اس طرح کروں گا کہ جو رہی صحیح بچی کچی ہے نا بمبئی میں، پھر دوبارہ آپ بمبئی کا ٹکٹ بھی نہیں کٹائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا مقابلہ ہے کس سے. ہم نے اچھے اچھوں کا ناطقہ بند کیا ہے مولی صاحب، او مولی صاحب، اچھے اچھوں کا ناطقہ بند کیا ہے. مجھے معلوم ہے جب تم میرے سامنے آ کے عبارت پڑھو گے تو تمہاری نانی تم کو یاد آئیں گی. دیکھ کے پورے چاول نہیں دیکھے جاتے ہیں، دیکھ کے پکی ہے یا نہیں پکی ہے. 2 چاول سے سمجھ میں آتا ہے دیکھ پکی ہے یا نہیں پکی ہے. تو آپ کے 2 لفظوں ہی سے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہے، کس سطح کے آپ عالم ہے اور کتنے قابل ہیں. لیکن چونکہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا تو کمنٹ میں واہ مفتی صاحب، واہ واہ حضور، آپ نے تو کوفی کی بخیا ادھیڑ دی، لنکا جلا دی، کوفی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھا. اور ہمارے نادان بھائی بھی وہاں کمنٹ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس ایڈریس نہیں ہے، مفتی صاحب آپ ان کے گھر پہ جائیے. ارے بھائی کیوں غیر عالم کو آپ لوگ مفتی کہہ رہے ہیں؟ قصہ مختصر یہ کہ یہ مولوی صاحب جنہوں نے میرے خلاف ویڈیو بنائی ہے یہ کرلا کے ہیں، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. اور اب میں ان کو جواب نہیں دوں گا جب تک یہ لیٹر لے کر نہیں آئیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ لہو لعب کیا ہے. جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ لہو لعب اردو کی کون سی ڈکشنری میں ہے، عربی کی کون سی لغت میں ہے، جبکہ قرآن کریم میں یہ لفظ لہو و لعب ہے اور اردو میں لہو و لعب، لہو و لعب. اور پیر صاحب نے بھی جو ان کے آقا ہیں انہوں نے بھی اس کو لہو و لعب ہی پڑھا ہے. تو جب تک یہ نہیں بتائیں گے اور لیٹر لے کر نہیں آئیں گے میں انہیں منہ نہیں لگانے کا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کرلا کا آدمی ہو کر آپ کو للکار رہا ہے، تو بھیا میں کہاں نہیں قبول کر رہا ہوں، میں تو خود ہی چاہ رہا ہوں کہ مناظرہ ہو جائے، تنازع ختم ہو جائے. 1 ماہ ہو گیا چیلنج کو. ہم نے یہ بھی کہا کہ میرا گھر نہ صحیح پیلی بھیت میں آتا ہوں یا جہاں تم کہو میں آتا ہوں. تو اب انہوں نے کہا کہ میرے مدرسے میں آئیے. بے شک میں آنے کو تیار ہوں، آپ حضرات ان کو فون کیجئے، کہیے بس چھوٹی سی بات ہے سنابل صاحب آپ کو لکھ کر دے دیں، شمائل صاحب، مہران صاحب. کیا ان کی نظر میں آپ کی اتنی بھی عزت نہیں؟ اور مجھے کسی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، میری تعلیمی ڈگریاں اس بات کے لیے کافی ہے الحمدللہ. اور میرا چیلنج مناظرہ مشہور ہو چکا، معروف ہو چکا، اس پر بے شمار گالیاں گلوچ تبصرے بھی ہو چکے. میں نے کسی کو منہ نہیں لگایا، لیکن آپ کے لیے اتنی لمبی آڈیو میں نے بنا دی ہے. لہو لعب صاحب، لہو لعب صاحب، جی ہاں لہو لعب صاحب، آپ کے لیے اتنی لمبی آڈیو میں نے بنا دی ہے. تو بہرحال آپ وہاں سے لکھت روپ میں لے کر آ جائیں، تحریر میں لے کر آ جائیں، اور اس کے بعد میں حاضر آتا ہوں. پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ آپ نے کہا ہے یہ لغت میں کہاں ہے، اور جو میں نے ممرہ میں تقریر کی ہے اس میں کہاں فتاوی رضویہ میں ڈنڈی ماری، اور آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں کہاں تک صحیح ہے، اور میں نے ان کی طرف کیا باتیں جھوٹی منسوب کی، اسے آپ ثابت کریں. غرض کے جو بھی معاملات ہیں وہ میدان مناظرہ میں بیٹھنے کے بعد انشاءاللہ بأحسن انداز میں ساری باتیں طے ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، بعض لوگ میری ویڈیو عام کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے گالی دی. بھئی میں نے تو پالی کے بیان میں بھی کہا جو جیسی زبان سمجھتا ہے کلیم حنفی ویسی زبان بولتا ہے نا. ورنہ اس کیچڑ میں کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا، تنے تنہا میں نے ہی چیلنج مناظرہ کیا، کیونکہ کوئی بھی ان کی سطح پر آ کر بات نہیں کرنا چاہتا ہے. لیکن میں جانتا ہوں، اس کے لیے میں نے اس سطح پر آ کر بات کی. تو جیسی زبان تم مجھ سے بولو گے ویسی ہی زبان میں بولوں گا. بیٹے اگر تم میری پگڑی اچھالو گے، میری ماں بہن تک بکواس کرو گے، تو پھر سامنے سے مجھ سے جو ہے نا پھول ہار کی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں پہنا کر استقبال کروں گا. ہاں،
جبکہ نہ میرے مسلح امامت کو خطرہ ہے، نہ میری مسند کو خطرہ ہے، نہ مجھے نذرانوں کا ڈر ہے، نہ پروگرام چھن جانے کا خوف ہے۔ اللہ کا فضل ہے، مرشد کریم تاج الشریعہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، اور امید ہے یہ تو ان تک پہنچ ہی جائیں گی اور وہ بتائیں گے کہ لہو لعاب کیا ہوتا ہے، اور وہاں سے سامنے سے اجازت لے کر آئیں گے مناظرے کی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان صاحب سے میں مناظرہ کروں گا۔ چیلنج مناظرہ ہی سے حواس باختہ ہو گئے۔ ابھی تو 14 اگست 2024 کو کلیمی طوفان آنے والا ہے، وہ کس نوعیت کا ہوگا اور اس سے کیا انقلاب آنے والا ہے، بس انتظار کیجئے کلیمی طوفان کا جو آنے والا ہے 14 اگست 2024 کو، تفصیل انشاءاللہ اسی وقت۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، نیئر کارتک ہائی اسکول، نیو ہال روڈ، کرلا ویسٹ، ممبئی 70۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔